تو میرے بھائیوں سود بہت بڑا جرم ہے، لوگوں کی طرف نہ دیکھا کریں. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا دیکھی ہم یہ کام کر رہے ہیں. جی فلاں کا بیٹا بینک مینیجر ہے، فلاں کی بیٹی جو ہے بینک میں کام کر رہی ہے، چلو جی ہماری بیٹی بھی کرے گی. اگر اس کا بیٹا بینک میں ملازمت کر رہا ہے تو کیا یہ جائز ہو گیا کام؟ اگر آپ کے محلے کے 90 لوگوں نے یہ کام کیا ہے تو کیا جائز ہو گیا؟ 99 لوگوں نے کام کیا تو کیا جائز ہو گیا؟ بالکل جائز نہیں ہوگا، حرام حرام رہے گا. میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، طبرانی کی حدیث ہے، سند بالکل صحیح ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سود کے 72 دروازے ہیں. کتنے ہیں؟ 72 طرح کا سود ہے. فرمایا ہلکے سے ہلکا سود، ہلکے سے ہلکا سود لینا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ اپنی سگی ماں سے بدکاری کریں. یہ کس سود کی بات ہو رہی ہے؟ ہلکے سود کی، ہلکے سود کی بات ہو رہی ہے. سرکاری ملازمت کرنے والے میرے بھائی وہ بھی اپنے معاملات کا جائزہ لیں. آپ کی تنخواہ میں سے کچھ پیسے کاٹے جاتے ہیں اور پھر بینکوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، وہ سود آپ لیتے ہیں. خصوصاً وہ لوگ غور و فکر کریں جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جن ممالک میں باقاعدہ سرکاری ملازم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جتنے پیسے آپ کے کٹتے ہیں اتنے ہی لیں گے یا اضافے کے ساتھ لیں گے. اور آپ کیا کہتے ہیں، میں کون سے لوں گا؟ اضافے کے ساتھ لوں گا. وہ لوگ بھی غور و فکر کریں جنہوں نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ کافر ممالک میں رہتے ہوئے کافروں سے سود لینا جائز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ جی کینیڈا کے لوگوں سے سود لینا جائز ہے، جی امریکہ کے لوگوں سے سود لینا جائز ہے، جی یہودیوں سے لینا جائز ہے، ہندوؤں سے لینا جائز ہے. کہاں پہ آیا یہ؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنے مالی معاملات کا جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ آپ کی بیگم، آپ کے بچوں کے پیٹ میں جو بھی لقمہ داخل ہو وہ حلال کا ہو. کون سا لقمہ ہو میرے بھائیوں؟ حلال کا ہو. حرام کا لقمہ کبھی بھی ان کے پیٹ میں داخل نہ ہو. تو شریعت نے سختی کے ساتھ میرے بھائیوں سود کے مال سے روکا ہے. اور یاد رکھیے سود کی 2 بڑی قسمیں ہیں. ایک قرضہ دے کر قرضے پہ فائدہ لینا، اس کی کئی مثالیں میں دے چکا ہوں، اور یہاں پہ مجھے ایک صحابی کے الفاظ یاد آ رہے ہیں. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو نصیحت کی تھی کہ تم جس علاقے میں جا رہے ہو، جس علاقے میں رہتے ہو، وہاں پہ سود عام ہے، ذرا دھیان سے. اگر کسی کو قرضہ دو اور وہ تمہیں قرضہ لینے کے بعد ہدیے کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ چارہ دے کہ اپنے جانوروں کو کھلا دینا، چارہ بھی نہ لینا، یہ سود ہے. میرے بھائی دیکھیے کتنی احتیاط، غور و فکر کیجئے ذرا. کیونکہ چارہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ قرضے کی وجہ سے آ رہا ہے. اس نے آپ سے قرضہ لیا ہے. ہاں جب قرضہ واپس کرنے آئے، جب کیا کرے؟ بولیے ذرا. جب قرضہ واپس کرنے آئے، 1 کروڑ روپیہ دینے آئے، اس کے ساتھ جو ہدیہ دینا چاہتا ہے دے لے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ شرط نہیں لگائی تھی. اور اب قرضہ واپس ہو رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ قرضہ واپس ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو ادائیگی کے لحاظ سے اچھا ہو. لیکن ابھی قرضہ ان پہ ہے، اسی دوران آپ کو گفٹ مل رہے ہیں، ہدیہ مل رہا ہے، تحفہ مل رہا ہے ان کی طرف سے. میرے بھائی یہ قرضے کی وجہ سے ہے، یہ لینے سے اجتناب کریں. آپ کہیں گے میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا، تو اس کا بھی طریقہ ہے. جو ہدیہ ملے لکھتے چلے جائیں. اس کی قیمت کیا ہے؟ 1 کروڑ روپیہ اس نے دینا تھا،
اسی دوران اس نے 5 لاکھ کے آپ کو گفٹ دے دیے ہیں. جب 5 لاکھ روپیہ قرضہ باقی رہ جائے آپ اس سے کہیں میرے بھائی بس باقی 5 لاکھ روپے کے میں تم سے گفٹ پہلے ہی لے چکا ہوں. اتنی میرے بھائیوں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. تو سود کی ایک قسم تو یہ تھی کہ قرضہ دے کر اس پہ منافع لینا، اور دوسری قسم میرے بھائی کیا ہے؟ 6 چیزیں ہیں جن کا تذکرہ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. ان میں سے 2 خصوصی طور پہ ذہن میں رکھیے گا، سونا اور چاندی. سونے کی جب سونے سے بے ہوگی، سونے کی جب گولڈ کی جب گولڈ سے بے ہوگی، چاندی کی جب چاندی سے بے ہوگی، تو دونوں طرف سے سونا برابر برابر ہونا چاہیے، دونوں طرف سے چاندی برابر برابر ہونی چاہیے، اور ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ سے لیں، ادھار کی اجازت نہیں ہے. معاملہ سمجھ رہے ہیں حاجی صاحب؟ ہاں، اگر ایک جانب سونا ہے، گولڈ ہے، دوسری طرف چاندی ہے، پھر کمی بیشی کی تو اجازت ہے اور ہوگی، لیکن پھر بھی ادھار کی اجازت نہیں ہے، ادھار کی اجازت نہیں ہے. ان معاملات میں میرے بھائیوں بہت ہی احتیاط کریں. عید آ رہی ہے مثال کے طور پہ، اور آپ چاہتے ہیں کہ عید کے موقع پہ بچوں کو عیدی دوں گا، نئے نوٹ دینا چاہتا ہوں. کیا دینا چاہتا ہوں جی؟ نئے نوٹ. آپ 1000 روپے کا نوٹ لے کر جاتے ہیں، 5000 روپے کا نوٹ لے کر جاتے ہیں بینک میں اور کہتے ہیں مجھے نئے نوٹ چاہیے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ 5000 روپے کا نوٹ لے کر آئے ہیں، ہم اس کے بدلے میں آپ کو 10 کے یا 50 کے یا 100 کے نئے نوٹ دیں گے، لیکن ہم 5 روپے 10 روپے کیا کریں گے؟ کاٹ لیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ سود ہے. یہ کرنسی سونے چاندی کی جگہ پہ ہے. اگر ادھر 5000 روپیہ ہے تو ادھر بھی 5000 روپیہ ہونا چاہیے. ادھر 5 تولے سونا ہے تو ادھر بھی 5 تولے سونا ہونا چاہیے. آپ کی بیگم کہتی ہے کہ میں نے یہ سونا پہنا ہے ایک عرصے سے، ڈیزائن بہت پرانا ہو چکا ہے، اب دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، مجھے نیا ڈیزائن چاہیے. آپ بیگم صاحبہ کو لے کر جاتے ہیں یا خود ہی وہ چلی جاتی ہے گولڈ کی دکان پہ، جی 5 تولے کا یہ میرا زیور ہے، اس کے بدلے میں مجھے نیا ڈیزائن چاہیے. کون سا جی؟ یہ ٹھیک ہے جی، آپ کا پرانا ڈیزائن ہے، یہ 5 تولے ہے اور ہم آپ کو دیں گے 4.5 تولے کا. کیسا ہے یہ؟ بولیے صاحب. یہ سود ہے. یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جب سونے کی سونے سے بے ہوگی، گولڈ کی گولڈ سے بے ہوگی، دونوں طرف سے برابر برابر ہو، ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے دیں. اب آپ کہیں گے پھر ہم کیا کریں، کیسے نیا ڈیزائن بیگم صاحبہ کو لے کر دیں؟ میرے بھائی کو مشکل کام نہیں ہے. آپ اپنا گولڈ بیچ دیں، جہاں پہ بیچنا ہے بیچ دیں. گولڈ دے دیا، اس کے بدلے میں پیسے اسی وقت لے لیے. اب اس کے بعد اسی دکان سے یا کسی اور دکان سے نیا معاہدہ کریں، نیا ڈیزائن لیں جو آپ لینا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو سونے کی جب سونے سے بے ہوگی، چاندی کی جب چاندی سے بے ہوگی، اس انداز سے ہوگی. اور گندم کی جب گندم سے بے ہوگی، اب میرے کسان بھائی، گندم کی جب گندم سے بے ہوگی وہ بھی دونوں طرف سے برابر برابر ہونی چاہیے. آپ کہیں گے نہیں جی حاجی صاحب میری گندم بڑی اچھی ہے، میری گندم کا مارکیٹ میں ریٹ کتنا ہے جی؟ سب لگائیں کوئی ریٹ کتنا ہے جی؟ 1200 روپیہ ہے جی. اور جو گندم میں لے رہا ہوں اس کا ریٹ بھی 1000 روپیہ ہے. تو میرے بھائی کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی گندم بیچیں کسی کو اور پیسے لے کر پھر وہ گندم خرید لیں جو آپ خریدنا چاہتے ہیں. لیکن جب گندم کی گندم سے بے ہوگی، شریعت کا اصول یہ ہے کہ دونوں طرف سے کیا ہوگی؟ برابر برابر ہوگی. جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہیں پہ بھیجا، زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا. جب واپس آئے تو زکوٰۃ میں کھجوریں لے کر آئے، بڑی شاندار کھجوریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی ساری کھجوریں بڑی شاندار ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں جی زکوٰۃ جب جمع کریں گے ایک جیسی کھجوریں ہوں گی، کسی کی کیسی ہوگی. اس سے زکوٰۃ لی ہے اچھی کھجوریں، ان سے زکوٰۃ لی ہے ان کی جیسا ان کا باغ ہے ویسی کھجوریں ہوں گی. لیکن جناب بلال کھجوریں لے کر آئے ہیں ساری شاندار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بلال یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو میرے پاس ردی قسم کی کھجوریں تھیں وہ میں نے تبدیل کر لی اچھی کھجوریں لے کر. ردی کھجوریں میں نے 2 سا دی اور اچھی کھجوریں میں نے 1 سا لے لی. یہ سا ایک تولنے کے لیے ایک برتن ہوتا ہے. آپ ایسے سمجھ لیں جیسے آپ کے یہاں جو دودھ بیچنے والے ان کا برتن ہوتا ہے نا، یہ سمجھ لیں آپ. گڑوی کہتے ہیں جی، گڑوی سمجھ لیں آپ. تو کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں نے 2 سا ردی کھجوریں دے کر 1 سا اچھی کھجوریں لے لی ہیں. آپ نے فرمایا بلال یہ تو واضح طور پہ سود ہے. یہ وہ معاملہ ہے جس کے سود ہونے میں شک و شبہ نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں بہت ہی احتیاط کی جائے. اور آج کل خصوصاً عمرہ کرنے والے میرے بھائی، آج کل آپ میں سے کئی لوگ اس جرم کا ارتکاب کر چکے ہوں گے انجانے میں. جو انجانے میں کیا اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ، لیکن یہ علم حاصل کریں. کیسے؟ آپ نے کئی لوگوں سے ریال لیے ہوں گے، پیسوں کا تبادلہ کیا ہوگا. اب ظاہر ہے روپے جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے، ریال کم ہوں گے، ریال کی قیمت زیادہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں. اگر آپ نے کسی سے کہا ہے کہ مجھے 1000 ریال دے دیں اور میں عمرے سے واپس آ کے اس کے بدلے میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دوں گا تو یہ سودی معاملہ ہے. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں. ہاں آپ کہتے ہیں مجھے قرضہ چاہیے تو قرضے کی اور شکل ہوتی ہے. وہ کیا کہ مجھے 1000 ریال دے دیں، میں عمرے سے واپس آ کے آپ کو 1000 ریال دے دوں گا، یہ ہے قرضہ. لیکن جب آپ کہتے ہیں آپ 1000 ریال دیں میں روپے دوں گا، یہ قرضہ نہیں رہا، یہ لین دین شروع ہو گیا ہے، یہ سودا شروع ہو گیا ہے جس میں ریٹ لگ رہا ہے. ریال کا ریٹ کتنا ہوگا، ریٹ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، یہ سودا شروع ہو چکا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں سود کے معاملات کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور حرام کاموں سے بچنا چاہیے. آپ کہیں گے اتنے مشکل مسائل ہیں. میرے بھائی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنے 3-4 بیٹے کہاں داخل کر رکھے ہیں؟ تاجر صاحب، کاروبار کرنے والے چودھری صاحب، آپ نے اپنے کافی بچوں کو کامرس کی تعلیم پہ لگا رکھا ہے. کیوں؟ آپ نے کہا کہ بیٹا جدید انداز ہے، تعلیم ہوگی تو کاروبار ہوگا. تو کسی بیٹے کو مدرسے کیوں نہیں بھیجا کہ سیکھ کر آؤ حلال مال کون سا ہے، حرام کون سا ہے؟ خود آپ ایسی میٹنگیں اٹینڈ کرتے ہیں جہاں آپ کو پتا چلے کہ مال کمانے کے گر کیا ہے، ہنر یہ کیسے ہے، یہ فن کیسے سیکھا جا سکتا ہے. تو کبھی آپ نے اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے یہ بھی کہا ہے کہ مولانا صاحب ایک ہمیں درس دے دیں سود کے بارے میں؟ یہ تو آپ بتاتے رہتے ہیں کہ سود حرام ہے، ایک درس ہمیں دیں جس میں بتائیں کہ سود کیا کیا چیزیں ہیں، کیسے ہم نے سود سے بچنا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ان معاملات میں بہت احتیاط کی جائے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سود کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں ہے.